حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک نوجوان آیا، وہ امیر المومنین سے کہنے لگا، امیر المومنین، لوگوں کے معاملات کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈر کر فیصلہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ آپ کبھی ناراضگی کی وجہ سے یا آپ اپنی ذات کی وجہ سے غلط فیصلہ نہ کرنا، اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنی قیمتی نصیحت سنی تو وہ اس نوجوان کو دیکھتے ہی رہ گئے، فرمانے لگے آپ بیٹھ جائیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کو حمص علاقے کا گورنر بنا دوں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اصرار کیا تو ان کو حمص علاقے کا گورنر بنا دیا گیا۔ 6 ماہ کے بعد حمص علاقے سے ایک وفد آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد سے کہنے لگے کہ آپ کے علاقے حمص میں جو غریب لوگ ہیں ان کی ایک لسٹ مجھے بنا کر دو۔ جب انہوں نے ایک لسٹ تیار کر کے دی تو سب سے اوپر سعید بن عامر کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے من سعید بن عامر، یہ سعید بن عامر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو آپ نے ہمارے علاقے میں گورنر بنا کر بھیجا ہے یہ وہی سعید بن عامر ہے۔ ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ جو غریب آدمی ہے وہ ہمارا گورنر سعید بن عامر ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار اس وفد کے یعنی ذریعے سے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے۔ جب انہوں نے وہ دیناروں والی تھیلی پکڑی تو بار بار پڑھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بیوی کہنے لگی، رفیقہ حیات کہنے لگی، کیا امیر المومنین حضرت عمر وفات پا گئے؟ کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو بیوی کہنے لگی کیا اسلامی لشکر کو کسی جنگ میں شکست ہوئی ہے؟ کہنے لگی ایسی بھی بات نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے کہ میرے گھر میں دنیا کا مال آ گیا، فتنہ آ گیا، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ تو بیوی نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، ابھی یہ مال ہم غرباء، فقراء، مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ بیویاں بھی اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا کرے کہ یا اللہ میری بیوی کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو سب سے بہترین خزانہ ہے وہ نیک بیوی ہے۔ تو خامند اور بیوی دروازے پر کھڑے ہوئے، 1000 دینار سونا، آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے سونا بانٹا ہو؟ 1000 دینار انہوں نے اللہ کے راستے میں لوگوں میں تقسیم کر دیا، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ انہوں نے سونا بانٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کے مال کی کیا حیثیت ہے، یہ تو فتنہ آزمائش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت خوش تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ یعنی جن علاقوں میں گورنر بھیجا کرتے تھے اس علاقے کا پھر سال کے بعد وزٹ بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے دورے پر گئے تو لوگوں سے کہنے لگے کہ تمہارا گورنر سعید بن عامر کیسا ہے، اس کی کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کچھ شکایت لگائی۔ کسی آدمی نے کہا جی وہ صبح دیر سے آتے ہیں، ایک آدمی کہنے لگا جی وہ رات کو جلدی چلے جاتے ہیں، ایک آدمی نے کہا جی بیٹھے بیٹھے کبھی بھی ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، ایک آدمی کہنے لگا جی 15 دن کے بعد ایک ناگا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ آپ صبح دیر سے کیوں آتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے امیر المومنین میرا کوئی خادم نہیں ہے، میں صبح جب بیدار ہوتا ہوں اپنے ہاتھ سے میں آٹا گوندتا ہوں، آٹے کو کچھ دیر کے لیے رکھ دیتا ہوں، جب اس میں خمیر پیدا ہوتا ہے تو میں روٹی بناتا ہوں، اس وجہ سے مجھے یعنی کھانا تیار کرتے کرتے کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، اس وجہ سے میں صبح کچھ تاخیر سے آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو شرعی عذر تھا اس کا۔ تو پھر فرمانے لگے کہ رات کو جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ تو وہ فرمانے لگے امیر المومنین میں نے اپنا دن مخلوق کو دیا ہوا ہے، رات میں نے خالق کو دی ہوئی ہے، رات کو جا کر میں نے لمبے لمبے قیام کرنے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے میں رات کو جلدی چلا جاتا ہوں۔ فرمانے لگے 15 دنوں کے بعد ایک ناگا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے امیر المومنین صرف میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے جو میں نے اپنے بدن کے اوپر پہنا ہوا ہے، صرف ایک ہی یہ سوٹ ہے میرے پاس، 15 دنوں کے بعد یہ بہت میلا ہو جاتا ہے تو میں اس کو دھوتا ہوں، تو میرے پاس کوئی اور اس کے علاوہ ایکسٹرا کپڑے نہیں ہیں کہ جو پہن کر میں باہر آ کر لوگوں کے فیصلے کر سکوں، اس وجہ سے 15 دنوں کے بعد مجھے ایک ناگا کرنا پڑتا ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ بیٹھے بیٹھے کبھی بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، کہ آپ کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے؟ تو فرمانے لگے امیر المومنین ایسی بات نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین لے جا رہے تھے سولی پر چڑھانے کے لیے، اس موقع پر میں بھی موجود تھا، تو جب انہوں نے اتنے ظلم کے ساتھ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور حضرت خبیب ان سے کہہ رہے تھے کہ مجھے 2 رکعت نماز ہی ادا کر لینے دو، تو فرماتے ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت ادا کی، اتنی پیاری انہوں نے نماز پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز کا منظر میں ساری زندگی نہیں بول سکتا، نماز بھی انہوں نے مکمل پڑھی لیکن سلام بہت جلدی پھیر دیا، تو کہنے لگے لوگوں میرا دل تو کرتا تھا کہ نماز کو اور بھی لمبا کرتا، مجھے بہت لذت آ رہی تھی، لیکن تم نے کہنا تھا کہ پتہ نہیں خبیب موت کی وجہ سے، سولی کے ڈر کی وجہ سے اس نے نماز کو لمبا کر دیا ہے، اس وجہ سے میں نے مختصر نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ فرماتے ہیں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصلح کرنے لگے، ان کو نیزے مار رہے تھے، ان کو تلواریں مار رہے تھے، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے اے خبیب آپ صرف یہ بات کہہ دو کہ میری جگہ پر کاش کہ میرا نبی ہوتا، اے خبیب ہم نے کون سا تیرے نبی کو لے آنا ہے، بس یہ بات کہہ دو۔ تو حضرت خبیب فرمانے لگے میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چوبے، اور وہ فرمانے لگے یہ تو میری ایک جان ہے، اگر میری ہزاروں جانیں بھی ہوتی تو وہ بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں پہ قربان کر دیتا۔ تو کہتے ہیں کہ بڑے ظلم کے ساتھ انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھا دیا، اور جب ان کی موت کا منظر میرے سامنے آتا ہے، جب ان کو بددعائیں دے رہے تھے یا اللہ ان سارے ظالموں کو گن لے یا اللہ ایک ایک سے بدلہ لینا، تو وہ فرماتے ہیں اتنی ظالمانہ طریقے سے انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالمانہ طریقے سے سولی پہ چڑھایا، تو جب ان کی وفات کا منظر، شہادت کا منظر میرے سامنے آتا ہے تو میں کنٹرول اپنے اوپر نہیں کر سکتا، میں بے ہوش ہو کر گر جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں ان سے سنی تو بہت خوش ہوئے، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے عمر تجھ سے ڈرنے والا ہے، اسی وجہ سے جو میرے بنائے ہوئے گورنر ہیں یا اللہ وہ بھی تجھ سے ڈرنے والے ہیں، اگر عمر خیانت کرنے والا ہوتا تو عمر کے بنائے ہوئے گورنر بھی خیانت کرنے والے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اگر حکمران نیک ہوتا ہے تو نیچے والے جتنے وزیر ہیں وزرائے ہیں وہ سارے کے سارے نیک ہوتے ہیں، اگر حکمران بذات خود ہی کرپشن کرنے والا ہو، کرپٹ ہو، تو نیچے والا طبقہ بھی پھر اسی طرح کرپٹ نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جس طرح سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت کرنے کا شوق تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح عبادت کا شوق اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے،